جتنا آپ سوشل میڈیا پر آن لائن رہیں گے اتنا ہی آپ ریئل لائف میں ڈکلائن میں رہیں گے۔ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دی ہارمس آف سوشل میڈیا ان آور ڈیلی لائف وین وی مس یوز اٹ۔ اگر آپ دن میں 3 سے 4 گھنٹے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ایڈکشن ہے اور یہ ایک اسمارٹ فون کا مس یوز ہے، جس کی وجہ سے سون اور لیٹر آپ کو اور پھر آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی کو یہ 2 نقصان ہوں گے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ریئل لائف کو سیریس لینا چھوڑ دیتا ہے اور انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو انسان کی زندگی میں ایموشنز، فیلنگز، ایکسائٹمنٹ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی خوشی اسے خوش نہیں کرتی اور کوئی غم اسے محسوس نہیں ہوتا اور کوئی درد اسے درد نہیں دیتا۔ آپ کو یاد ہوں گے وہ دن کہ جن دنوں میں سوشل میڈیا کا استعمال اتنا نہیں ہوتا تھا، ان دنوں میں اگر ایک دن گزرنے کے بعد بھی اگر رات کو ابو گھر میں آتے تھے تو اس کی ہمیں ایک خوشی ہوتی تھی، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور ہم سب خوش ہوتے تھے۔ اور آج مہینوں نہیں بلکہ سالوں گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی سفر سے واپس آئے، اگر کوئی کام سے واپس آئے تو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی اور اسی طرح کوئی درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے دنوں میں اگر کوئی دوست بھی بیمار ہو جاتا تھا تو ہمیں اس کی فکر رہتی تھی اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ اگر ساتھ والے کمرے میں اگر اپنا بھائی بھی بیمار ہو تو اس سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ریئل لائف کو سیریس لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے تو آپ اس میں وقت لگانا پسند نہیں کرتے، اور درد، خوشی اور غم کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کو وقت دینا پڑتا ہے، کسی کی قدر کرنے کے لیے، کسی کو محبت دینے کے لیے آپ کو ان کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ کے مزاج کے اندر تیزی نہ ہو، جو تیزی ہمارے اندر آج اس سوشل میڈیا کے مس یوز کی وجہ سے آ چکی ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان انسان کو سوشل میڈیا کے مس یوز سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ نقصان نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو دن میں 5 گھنٹے اسمارٹ فون استعمال کرتا ہو اور ان 5 گھنٹوں میں ہر 5 منٹ کے اندر وہ کتنی ہی غیر محرموں کے چہروں کو دیکھتا ہو؟ تو کیا ایسا انسان بے حیائی سے بچ سکتا ہے؟ پہلے اس کی نظر پڑتی تھی تو وہ نظر ہٹا دیتا تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے یہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا، اگر ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر انسان بے حیائی کی منزلوں پہ چلنا شروع کر دے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اور یہ تو اس جنریشن کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اسمارٹ فون استعمال کرنا شروع کیا اور جس کے نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس چیز پر کنٹرول نہ کیا تو وہ بچے جن کو ان کے ماں باپ بہلانے کے لیے اور انہیں مصروف رکھنے کے لیے کھلونے نہیں بلکہ اسمارٹ فون دیتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ How scary is this?